اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، عشرہ محرم الحرام کے بعد تقریباً 10 دن کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ایک ایسی گفتگو جسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، چونکہ ہم نے عشرہ محرم الحرام کے دوران آپ کے ساتھ مرحوم دربندی کا ذکر کیا، اور مرحوم دربندی سے متعلق ایک وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کرنے سے پہلے آج کی بحث بطور مقدمہ اور بطور مستقل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور ماہ محرم الحرام اور ماہ سفر المظفر کے ان ایام میں ہمارا یہ سیٹ اپ اسی طرح سے عزاداری کا سیٹ اپ رہے گا، اور ہم آپ کے ساتھ جو گفتگو کریں گے ان تعزیتی ایام کے دوران، ان مناسبت کو بھی مد نظر رکھا جائے گا جو ان ایام سے متعلق ہیں، اور ہم اپنی روزمرہ گفتگو جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے اسے بھی جاری رکھیں گے۔ لیکن آج کی گفتگو ایک مقدماتی گفتگو ہے۔ میں اس مقدماتی گفتگو کو بیان کرنے کے بعد مرحوم فاضل دربندی سے متعلق جو وضاحت ہے اور ان کے مختصر حالات زندگی جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے بعد دوبارہ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کا آغاز کروں گا، اور پھر اپنی اسی گفتگو کے دوران ایام عزا کی مناسبت سے بھی میں آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھوں گا، اور وہی عرفان عزا کے موضوع کو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آج جس موضوع کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رویائے صادقہ۔ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سے متعلق، یا اس کے علاوہ مرحوم آیت اللہ دستغیب شیرازی کے حالات زندگی سے متعلق آیت اللہ بہجت کے ایک سچے خواب کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سچے خواب کی حقیقت آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ سچا خواب کہتے کسے ہیں۔ دینی متون میں سچے خواب سے متعلق کیا بحث کی گئی ہے اور کیا گفتگو کی گئی ہے، وہ تمام تفصیلی گفتگو کو میں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کروں گا، چونکہ ہماری نیت ہے اور ارادہ ہے کہ ہم رؤیا اور خواب سے متعلق ایک مکمل سیریل آپ کی خدمت میں پیش کریں، قسط وار جو ہے وہ موضوعات اور تمام اس موضوع کو تفصیلی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، چونکہ لوگ خواب کی تعبیر کے بارے میں اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں، اور ہم ان کو جو جواب دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس سلسلے میں مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ دیا جائے، صدقہ انسان کے وجود کے اوپر جو آفات و بلیات نازل ہونی ہوتی ہیں ان کو دفع کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر جو خواب آپ نے مشاہدہ کیا ہے وہ آپ کے لیے کسی آفت کا سبب ہے تو وہ آفت اس صدقے کی ادائیگی سے برطرف ہو جائے گی، اور اگر یہ خواب آپ نے جو دیکھا ہے یہ آپ کے لیے مفید ہے اور خداوند متعال کی نعمات، برکتیں اور رحمتیں آپ کی طرف آ رہی ہیں، تو یہ صدقہ دینا ان رحمتوں اور برکتوں کی سرعت کا باعث بنے گا۔ لہٰذا جو افراد ہم سے تعبیر خواب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہم انہیں مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فارمولہ پیش کرتے ہیں۔ البتہ ہم نے وظائف کی جو پلے لسٹ ہے اس میں ایک مکمل تعبیر خواب سے متعلق ایک وظیفہ جو مرحوم آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ انہیں ان کے استاد نے دیا تھا، وہ ہم وہاں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اور اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اسے دیکھ سکتے ہیں۔ رویائے صادقہ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جسے ہم اپنی گفتگو میں اکثر آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں عالم دین نے رویائے صادقہ دیکھا، ایک سچا خواب دیکھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دینی متون میں رویائے صادقہ سے متعلق کیا بحث کی گئی ہے اور کیا گفتگو کی گئی ہے۔ خلاصتاً اگر میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ فلاسفہ اسلامی اور عرفائے اسلامی اس مطلب کے اوپر متفق ہیں کہ رویائے صادقہ کشف و شہود کی ایک قسم ہے، یعنی دینی متون میں
جو عبارات استعمال کی گئی ہیں وہ رویا صادقہ ہے یعنی سچا خواب، رویا حسنہ یعنی نیک خواب، رویا صالحہ یعنی صالح خواب۔ اس قسم کی تعبیرات ہماری دینی متون میں، دینی روایات میں، دینی کتابوں میں اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے؟ رویا صادقہ سے متعلق اگر تعریف کی جائے تو ایسی حقیقت اور ایسی واقعیت جو خواب میں انسان کے اوپر منکشف ہو، اس چیز کو رویا صادقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی میں سو رہا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں اور خواب میں میرے اوپر ایک ایسی حقیقت منکشف ہو گئی ہے، ایک ایسی حقیقت میرے سامنے ظاہر ہو گئی ہے جو مستقبل میں محقق ہوگی اور وقوع پذیر ہوگی۔ یعنی میں خواب میں مستقبل کے واقعے کو یا مستقبل میں وقوع ہونے والی چیز کو اپنے خواب میں مشاہدہ کر لیتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں کہ آئندہ کیا ہونا ہے۔ اس چیز کو رویا صادقہ کہا جاتا ہے، اور یہی آیت اللہ بہجت نے آیت اللہ دستغیب شیرازی سے متعلق دیکھا، جس کی ہم نے وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کی، اور آیت اللہ دستغیب شیرازی کے حالات زندگی میں آپ اسے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ تعریف بیان کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو ذکر کر دوں کہ شیعہ اور اہل سنت منابع روائی میں رویا صادقہ کا ذکر ملتا ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ فلاسفہ اسلامی اور عرفاء اسلامی کی نظر کے مطابق یہ رویا صادقہ کشف و شہود سے تعلق رکھتا ہے اور اسے وحی کی ردیف میں شمار کیا گیا ہے، لیکن وحی کا تعلق صرف انبیاء علیہم السلام سے متعلق ہے، عام افراد کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کو جاننے سے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رویا صادقہ کون افراد مشاہدہ کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں وہ افراد جو رویا صادقہ کو دیکھتے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کا گروہ ہے۔ یعنی انبیاء کو وحی کی صورت میں رویا صادقہ جو ان کو آتا ہے وہ وحی کی ایک قسم ہے اور انبیاء کے لیے ہے، اور انبیاء آئندہ کی حقیقت کو خواب میں مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کا یہ خواب ان کے لیے وحی کا درجہ رکھتا ہے، لیکن یہ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث جس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ختم نبوت کے بعد نبوت کی تمام آثار یعنی وحی کے تمام آثار منقطع ہو جائیں گے سوائے رویا صادقہ کے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہ کسی کی نبوت کے اوپر دلیل نہیں ہے، بلکہ ایک صالح انسان کو خداوند متعال ایک حقیقت بشارت کی صورت میں اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اور اس کی قرآن مجید سے تائید ملتی ہے۔ پس پہلا گروہ جو رویا صادقہ کو مشاہدہ کرتا ہے وہ انبیاء کا گروہ ہے اور ان کا خواب ان کے لیے وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسرا گروہ جو خواب مشاہدہ کرتا ہے، سچے خواب دیکھتا ہے، وہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کا گروہ ہے۔ یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام بھی رویا صادقہ کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ جو رویا صادقہ کو مشاہدہ کرتا ہے وہ خاص مؤمنین ہیں جو خداوند متعال کی جن کے اوپر عنایت ہوتی ہے وہ بھی رویا صادقہ کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ شیعہ سنی روایات کے مطابق انسان رویا صادقہ کو مشاہدہ کر سکتا ہے اور قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یعنی خداوند متعال اس دنیاوی زندگی کے لیے اور آخرت کی زندگی کے لیے ان کے لیے بشارت قرار دیتا ہے۔ اس کے ذیل میں جو روایات بیان کی گئی ہیں وہ یہ بیان کی جاتی ہیں کہ یہاں مراد وہی بشارت ہے جو مؤمنین خواب کی صورت میں مشاہدہ کرتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا بطور کلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رویا صادقہ اور سچے خواب جو ہیں ان کی 3 اقسام جو ہے نا وہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ پہلی قسم ایسا رویا صادقہ ہے کہ جس کی تعویل اور تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ آلاف و تحیت وثنا نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے، اور جب حضرت اسماعیل سے
اس خواب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو حضرت اسماعیل اپنے والد بزرگوار سے کہتے ہیں کہ جس چیز کا آپ کو امر ہوا ہے خواب کے اندر آپ اس کے اوپر عمل کریں اور آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ لہٰذا اس کا باقاعدہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس کا تفصیلی ذکر بھی بیان کرتے ہیں۔ دوسرا رویا صادقہ کی دوسری قسم جو ہے وہ ایسا خواب ہے جس میں کچھ حصے کی تعویل اور تعبیر کی ضرورت ہے، جبکہ ایک حصہ جو ہے وہ واقعیت میں محقق ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے خواب دیکھا بچپن میں۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کو سورج، چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، لہٰذا حضرت یوسف علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اس خواب کی یہی تعبیر کی گئی کہ آپ کو باقاعدہ سورج، چاند، ستارے جو ہیں وہ سجدہ کریں گے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے والد بزرگوار حضرت یعقوب، ان کی زوجہ اور ان کے جو فرزندان ہیں وہ حضرت یوسف علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو سجدہ کریں گے۔ یہ خواب کا ایک حصہ ہے کہ جو حضرت یعقوب نے تعبیر کیا کہ اس طرح سے آپ کے لیے سجدہ ہوگا، یہ تعبیر کر دی گئی۔ لیکن خواب کا دوسرا حصہ جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا عزیز مصر بنے تو باقاعدہ جب ان کی وہاں حکومت تشکیل پائی اور حضرت یعقوب اپنی اولاد کے ساتھ جب مصر منتقل ہوئے تو وہاں باقاعدہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو وہ سجدہ تعظیمی کیا کہ جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ پس اس کے دو حصے ہو گئے، ایک وہ بچپن میں دیکھا ہوا خواب کہ جسے حضرت یعقوب نے تعبیر کیا، اور ایک اس خواب کی حقیقت جو عملی مصداق کی صورت میں مصر کے اندر اس وقت وقوع پذیر ہوئی جب حضرت یوسف عزیز مصر بن چکے تھے۔ خواب کی ایک تیسری قسم جو ہے جو رویا صادقہ میں، یہ ایک ایسی قسم ہے کہ جس میں خواب کی مکمل تعبیر کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی خواب کو مکمل تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا جب جیل میں تھے، جب قید میں تھے، جب زندان میں تھے، تو اس وقت مصر کا حکمران باقاعدہ خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کی تعبیر کے لیے وہ منجمین کو تلاش کرتا ہے، اور اسی تلاش میں اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ایک قیدی ہے جو عزیز مصر کی قید میں ہے اور وہ باقاعدہ اس رویا صادقہ کی تعبیر کر سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو بلایا جاتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا 7 سالہ قحط کی باقاعدہ پیش بینی کرتے ہیں۔ یہ وہ رویا صادقہ سے متعلق بحث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا رویا صادقہ دیکھ سکتا ہوں؟ کیا آپ سچا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں باقاعدہ علماء نے یہ تفصیل بیان کی ہے۔ ملا صدرہ شیرازی جو عظیم فیلسوف گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان طہارت نفس کے ذریعے سے، ریاضت نفس کے ذریعے سے اس دنیا سے بیزاری کے اظہار کے نتیجے میں انسان سچا خواب دیکھ سکتا ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ انسان اگر اپنی روزانہ کی روٹین میں مراقبے کو شامل کرے تو ایسا انسان رویا صادقہ بھی دیکھ سکتا ہے، اور انسان لطیف تمثیلات کو بھی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور موانع رویا صادقہ میں کس چیز کو بیان کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے، انسان اگر پرخوری کرتا ہے، انسان اگر مستی میں مبتلا ہوتا ہے، سست مزاجی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے مزاج اگر نامتعادل ہو جاتے ہیں تو ایسا انسان رویا صادقہ نہیں دیکھ سکتا۔ پس عوامل بھی بیان کر دیے گئے کہ رویا صادقہ کے عامل ملا صدرہ کے نزدیک کون سے ہیں، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ مراقبہ ہے۔ یہ شدید مراقبہ انسان کو رویا صادقہ میں لے جا سکتا ہے، اور موانع بھی آپ کی خدمت میں نے بیان کر دیے۔ اب وہی بات کہ قرآن مجید میں رویا صادقہ کا ذکر موجود ہے۔ جی ہاں، 7 موارد آیت اللہ مکارم شیرازی نے اس سلسلے میں بیان کیے اور ان کی فہرست بیان کی۔ پہلا مورد وہی
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 2 رویا صادقہ ایسے مشاہدہ کیے کہ جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے پہلے اپنے اصحاب کے ساتھ باقاعدہ جا کر حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کو سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کے اندر خداوند متعال نے بیان کیا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ الرَّسُولَ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ اس آیت میں خداوند متعال رسول خدا کے اس سچے خواب کا ذکر کر رہا ہے۔ اور دوسرا خواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے منبر کے اوپر جو ہے وہ بندر اوپر چڑھ رہے ہیں اور نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ کیا، اور یہ رویا صادقہ تھا جسے سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس رویا صادقہ کی تعبیر اور تعویل یہی کی گئی ہے کہ اس سے مراد بنی امیہ کی حکومت ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت سے پہلے اس رویا صادقہ کی صورت میں امت کو خبردار کر دیا تھا کہ ایسا ایک واقعہ رونما ہوگا، اور ہوا بھی ایسے۔ لہٰذا سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 میں اس مطلب کا ذکر کیا گیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، یہ تمام آیت جو ہے وہ اسی رویا صادقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے خواب کا ذکر بھی قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 ہے کہ جس میں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، یعنی اس آیت میں حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا اپنے فرزند کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں آپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا اسی خواب کی باقاعدہ تائید کے طور پر کہ یہ رویا جو آپ نے مشاہدہ کیا ہے، یہ خواب جو ہے وہ سچا ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 104 اور 105 اسی مطلب کے اوپر جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یہ حضرت ابراہیم کے اس خواب کی صداقت کے اوپر جو ہے وہ دلیل ہے۔ پھر حضرت یوسف علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے جو باقاعدہ خواب دیکھا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، یعنی حضرت یوسف اپنے والد بزرگوار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سورج کو دیکھا ہے، میں نے چاند کو دیکھا ہے، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے کہ جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے لیے بیان کی، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا آیت نمبر سورہ یوسف کی 100 ہے کہ جس میں باقاعدہ جب وہ عزیز مصر بن جاتے ہیں تو وہاں باقاعدہ انہیں وہ سجدہ محقق ہوتا ہے، اور اس رویا کی عملی تعبیر سجدے کی صورت میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور پھر 2 قیدیوں کا واقعہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ یوسف کے اندر کہ وہ جو 2 قیدی تھے جو حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں اور آ کر اپنا خواب بیان کرتے ہیں، 36 نمبر آیت ہے، جن میں سے ایک شخص جو ہے وہ عزیز مصر کے لیے جو ہے وہ انگور جو ہے وہ نچوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کی شراب عزیز مصر کو اور مصر کے بادشاہ کو پیش کرتا ہے، جبکہ دوسرا شخص جو ہے اس کا خواب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ہے اور اس کے سر سے جو ہے نا وہ کوے جو ہے نا وہ کچھ چیزیں کھا رہے ہیں اور اس کے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ تو اس خواب کی بھی تعبیر حضرت یوسف علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے انہیں بیان کی، جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 میں باقاعدہ اس رویا صادقہ کا بیان ہوا ہے، اور واقعہ اسی طرح سے محقق ہوتا ہے جیسے حضرت یوسف علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 میں مصر کے بادشاہ کے خواب کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کے نتیجے میں باقاعدہ وہ منجمین کو تلاش کرتا ہے تاکہ وہ اس کی خواب کی تعبیر کریں، اور سورہ نمبر یوسف کی آیت نمبر 46 اور 47 میں حضرت یوسف علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس خواب کی تعبیر قحط کی صورت میں بیان کرتے ہیں، اور پھر عزیز مصر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے خزانوں کا امین قرار دے دیں، میں آپ کے لیے اس قحط سے باہر نکلنے کا سامان فراہم کروں گا۔ تو یہ وہ تمام تفصیل ہے کہ انسان
اپنی زندگی میں رؤیا صادقہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ صرف انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے صالح بندے جو آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں وہ سچا خواب دیکھ سکتے ہیں، ایسا خواب جس خواب میں ان کے اوپر آئندہ واقع ہونے والی ایک حقیقت منکشف ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اور آئندہ واقع کی حقیقت کو وہ خواب کی صورت میں مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی خواب آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشاہدہ کیا تھا۔ ماجرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ بہجت درس خارج میں اپنے استاد کے محضر میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے استاد سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے کل رات کو خواب میں دیکھا ہے۔ چونکہ ہم عرض کر چکے کہ آیت اللہ بہجت کے ساتھ آیت اللہ دستغیب شیرازی بھی کلاس فیلو تھے اور ایک ہی درس میں ایک ہی استاد کے پاس جایا کرتے تھے۔ آیت اللہ بہجت استاد بزرگوار سے یہ کہتے ہیں کہ کل رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آغا دستغیب کے لیے شیراز سے باقاعدہ ایک طومار دستخطوں کی پہنچی ہے، جس میں شیراز کی عوام آیت اللہ دستغیب شیرازی سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ شیراز واپس آئیں اور شیراز کی عوام کی قیادت کو سنبھالیں۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی اس طومار کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں۔ دوبارہ وہ طومار آیت اللہ دستغیب شیرازی کے لیے بھیجی جاتی ہے اور اس دفعہ دستخطوں کی مقدار اور تعداد جو ہے وہ زائد ہوتی ہے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور پھر تیسری مرتبہ ایک بہت بڑی طومار آیت اللہ دستغیب شیرازی کے لیے بھیجی جاتی ہے، جسے آیت اللہ دستغیب شیرازی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ جب یہ طومار ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو آیت اللہ دستغیب شیرازی شیراز جاتے ہیں۔ شیراز کے بڑے چوک میں ان کا عظیم الشان استقبال ہوتا ہے اور انہیں لوگ جو ہیں وہ اسی استقبال کی صورت میں جم غفیر کی صورت میں انہیں ایک مسجد میں لے کر جاتے ہیں اور مسجد میں آیت اللہ دستغیب شیرازی نماز پڑھاتے ہیں اور اس طرح شیراز کی عوام کی قیادت سنبھالتے ہیں۔ جیسے ہی آیت اللہ بہجت اس خواب کو بیان کرتے ہیں تو آیت اللہ دستغیب شیرازی وہاں سے بولتے ہیں کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کے مطابق ابھی تک 3 مرتبہ میرے پاس جو ہے وہ طومار آ چکی ہے، 2 مرتبہ میں نے اس طومار کو ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن ابھی تیسری مرتبہ جو یہ طومار آئی ہے میں اسے ایکسیپٹ کرنے اور ریجیکٹ کرنے کے بارے میں ابھی سوچ رہا ہوں۔ تو استاد بزرگوار وہاں سے کہتے ہیں کہ آغا بہجت نے جو یہ خواب دیکھا ہے یہ رؤیا صادقہ کا مصداق ہے، چونکہ انہوں نے خواب میں 3 مرتبہ طومار دیکھی اور 3 مرتبہ آپ تک وہ پہنچ چکی ہے۔ آپ نے تیسری مرتبہ ایکسیپٹ کی ہے، لہٰذا خواب کے مطابق آپ کو تیسری مرتبہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی اس تیسرے طومار کو قبول کر لیتے ہیں، شیراز جاتے ہیں، اسی عظیم الشان چوک میں ان کا عظیم الشان استقبال ہوتا ہے اور جم غفیر کی صورت میں انہیں مسجد میں لایا جاتا ہے اور مسجد میں وہ نماز جماعت قائم کرتے ہیں اور اس طرح سے شیراز کی عوام کی قیادت کو سنبھالتے ہیں۔ یہ تفصیلی واقعہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہ رؤیا صادقہ کی تفصیلی بحث آج جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی یہ در حقیقت مقدمہ ہے اس گفتگو کا جو کل میں آپ کی خدمت میں آغا فاضل دربندی سے متعلق بیان کروں گا۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔